شریعت مطہرہ میں جائز کاموں میں سے جو اللہ کو بھی ناپسند ہے وہ طلاق کا دینا ہے۔ لیکن اگر طلاق کی نوبت آ بھی جائے تو طلاق ایسے دو جیسے شریعت مطہرہ میں دینے کا حکم ہے۔ اگر شریعت مطہرہ کے مطابق تم طلاق دو گے تو تب بھی تمہیں فائدہ ہوگا، بعد میں فائدہ ہوگا، بعد میں نقصان نہیں ہوگا۔ دیکھیں طلاق کی ابتداً 3 صورتیں ہیں۔ ایک ہوتی ہے طلاق رجعی، یہ مسائل کا جاننا ضروری ہے، اور ایک ہوتی ہے طلاق بائنہ، اور ایک ہے طلاق مغلظہ۔ یہ 3 طلاقیں ہیں ابتدا میں۔ طلاق رجعی کا معنی یہ ہوتا ہے ایک طلاق دے دینا، اور وہ بھی طہر کے اندر۔ ایام مخصوصہ میں اگر عورت ایام مخصوصہ میں ہو تب بھی طلاق نہیں دینی چاہیے، جب وہ پاک ہو جائے طہر کے اندر ہو۔ اگر ضرورت پیش آ گئی ہے، نبھا نہیں ہو سکتا، کوئی صورت پیش نہیں آ رہی، تو پھر ایک طلاق ایک طہر کے اندر دے دے۔ اب اس کے بعد عورت عدت گزارے گی۔ اچھا، ایک طلاق دینے کے بعد اگر پھر نہیں دیتا، بالکل نہ دے، چھوڑ دے، تب بھی عدت گزرنے کے بعد وہ طلاق بینہ بن جاتی ہے، طلاق بینہ خود بخود ہو جاتی ہے۔ اب آپ کو اور کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا جو مقصد تھا، آپ کی جو غرض تھی، وہ اپنی بیوی کو جدا کرنا تھا، وہ کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ وہ ایک طلاق سے بھی کام ہو سکتا ہے، 2 طلاقوں سے بھی کام ہو سکتا ہے۔ جب تمہارا مقصد، تمہاری غرض وہ بیوی کو جدا کرنا، وہ ایک طلاق سے ہو سکتا ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے بھی یہی کہا ہے کہ ایک طلاق دو ایک طہر کے اندر، پھر حیض گزر جائے پھر ایک طہر کے اندر، پھر ایام مخصوصہ گزر جائے پھر ایک حیض کے اندر، یوں دے دو، یا یہ کہ ایک طلاق دے کر چھوڑ دو، رجوع نہ کرو اگر تم نہیں کرنا چاہتے۔ شریعت مطہرہ میں یہ عین ممکن ہے۔ وقتی طور پر غصے کے اندر لوگ جذبات میں طلاق دینے کے فوراً دوسرے دن آ جاتے ہیں، 1 ہفتے بعد آ جاتے ہیں۔ ابھی کل کا معاملہ، کل میرے پاس ایک فتویٰ آیا، کل عید کی دیر کے اندر، کہ عورت کو، بچی کو شادی ہو صرف 4 ماہ ہوئے، 4 مہینے، چھوٹی سی معمولی بات جس کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں بنتا، معمولی سی بات، یعنی نہ اس کا کوئی لین دین سے کوئی تعلق ہے، نہ عزت کے معاملے میں کوئی بات ہے، چھوٹی سی بات کرنے کہ پانی پلا دے، میں نے نہیں پلایا تو اس بات کو بھی طلاق ہو گئی۔ اعوذ باللہ من ذالک۔ کتنے گھرانے ہمارے تباہ و برباد ہو رہے ہیں صرف 4 مہینے کے اندر۔ اور میرا دوست ہے، وہ میرے پاس فتویٰ لے کے آیا ہے، 4 مہینے کے اندر اس کو طلاق ہو گئی۔ اتنا روئے، اتنا پیٹے، اب کیا کریں؟ اور طلاق بھی کیسے؟ 3 طلاقیں لکھ کر پھر میرے پاس ہے کہ کوئی راستہ نکالے آپ۔ اب 3 طلاقوں کے بعد تو دنیا میں کوئی بھی راستہ نہیں نکال سکتا، اب معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ اب پھر لوگ کیا کرتے ہیں، اب کوئی صورت مل جائے، کوئی بھی غیر شرعی طور پر فتویٰ دے دے بھی 3 طلاقیں کیسے دی ہیں، میں نے اکٹھی ایک جملے میں دی ہیں، تو پھر نہیں ہوتی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پھر یہ لوگ ہمارے مسئلہ کو چھوڑ کر دوسرے مسئلہ کے پاس چلے جاتے ہیں، اور پھر اپنے ذہن کو راضی کرنے کے لیے، اپنے مائنڈ کو بنانے کے لیے یہ ذہن میں کیا کہتے ہیں۔ دیکھیں جناب، بات یہ ہے، آخر وہ بھی تو قرآن حدیث پڑھتے ہیں نا، ہم بھی تو قرآن حدیث پڑھتے ہیں۔ آج تک نظر نہیں آیا کہ وہ قرآن حدیث پڑھتے ہیں، آج تک نظر نہیں آیا۔ نہ ہم اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز سمجھتے ہیں، نہ ہم ان کے پیچھے نماز جنازہ پڑھتے ہیں، نہ ہم ان کے نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ لیکن جب طلاق کا معاملہ آ گیا اپنی سہولت کے پیش نظر، تو ہم نے احناف کو چھوڑ دیا۔ ایک بات یاد رکھ لینا، شریعت مطہرہ کے اندر جب بھی کوئی 3 طلاقیں دے دے، وہ چاہے ایک جملے کے اندر دے یا علیحدہ علیحدہ دے۔ مثال کے طور میں یہ کہہ دوں، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کہتا ہے میری طرف سے تجھے 3 طلاق، یہ ایک جملہ ہے، یا کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہتا ہے میری طرف سے تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، اگر اس طرح کا لفظ وہ بول دیتا ہے، یہ بھی 3 طلاقیں ہیں، یہ طلاق مغلظہ کہلاتی ہے۔ اس کے بعد کوئی حق حاصل نہیں ہوتا میاں بیوی کو آپس میں ساتھ رہنے کا، نہ اس کا کوئی کفارہ ہے اور نہ اس کا کوئی اور حل ہے سوائے تحلیل شرعی کے۔ وہ ایک حلالے کی صورت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اگر طلاق کی ضرورت پیش آ جائے، نبھا نہیں ہو رہا، تو شریعت مطہرہ میں یہ ہے ایک طلاق دے کر چھوڑ دے، ایک طلاق دے کر چھوڑ دے۔ آپ کا بچہ ہے، بچے نوجوان ہیں، نہیں سنبھل پا رہے، نہیں رکنے پا رہے، آپ کہہ رہے بضد ہیں، تو کم از کم آپ ان کو سمجھا دیں کہ ایک طلاق دے کر چھوڑ دیں۔ عین ممکن ہے 1 مہینے کے بعد اس کا بھی دماغ ٹھکانے لگ جائے اور اس کو بھی سوچ فکر آ جائے، تو پھر نباہ کی جو صورت پہ بنتی ہے، تو پھر آئیں تو قرآن و حدیث کی روشنی میں پھر ان کو رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے۔ ایک طلاق دینے کے بعد بھی، 2 طلاقیں دینے کے بعد بھی، قرآن پاک کی جن آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھا، رب ذوالجلال فرماتا ہے الطلاق مرتان، طلاقیں 2 مرتبہ تک ہیں۔ 2 مرتبہ کا مطلب یہ طلاق رجعی کہلاتی ہیں، 1 دے دی یا 2 دے دی، یہ طلاق رجعی ہے۔ تیسری ابھی نہ دو، تیسری کو چھوڑ دو، بھول جاؤ، عین ممکن ہے تمہیں رجوع کی صورت پیش آ جائے۔
اگر کوئی رجوع کی صورت پیش آ جائے عدت کے اندر اندر اگر وہ رجوع کر لے، یعنی یوں کہہ دے میں اپنی بیوی سے رجوع کرتا ہوں، یا بیوی کو جا کے چھو لے، بیوی کو ہاتھ لگا لے، یہ رجوع کی ساری صورتیں ہوتی ہیں، تو بیوی اس کے لیے حلال ہو جائے گی، بیوی اس کے لیے بغیر کسی تکلیف کے بیوی حلال ہے۔ لیکن ایک مسئلہ اور بھی یاد رکھنا، اگر اس نے پہلے ایک طلاق دے رکھی ہے، اب زندگی میں صرف 2 طلاقوں کا مالک رہے گا، اور اگر اس نے پہلے 2 طلاقیں دے دی ہیں تو زندگی میں فقط 1 طلاق کا مالک رہے گا۔ اگر 2 دے چکا ہے، رجوع کر چکا ہے، پوری زندگی ایسے گزار لے، کوئی قباحت نہیں ہے، وہ اس کی بیوی ہے، اس کا شوہر ہے، ایسے ہی ہے جیسے اس کا نکاح پہلے طلاق سے پہلے تھا، اب بھی ایسے ہی ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر تیسری طلاق اس نے پھر دے دی، کہیں بھی جا کر دے دی، تو یہ جمع ہو جاتی ہے، پھر یہ 3 طلاقیں بن جاتی ہے۔ اس وجہ سے طلاق کے معاملات کے اندر ہم سب پر لازم ہے اس بات پر احتیاط کریں